یہ آیت خود ہی یہ بات کر رہی ہے کہ وہ کوئی اونچے درجے کے حامل لوگ ہیں، اونچے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل جنت اور اہل دوزخ کو ان کے حلیوں سے پہچان لینا یہ ایک بڑی صلاحیت ہے، بڑی ان کے اندر نظر ہوگی جس سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جن کے گناہ اور ثواب برابر ہوں گے۔ آیت سے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کہ اکابرین کی بات ہو رہی ہے۔ معاف کیجیے گا۔ اگر ہم سورۃ الواقعہ کو دیکھیں تو اس میں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک ہے داہنے ہاتھ والے، جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائیں گے۔ ایک ہے بائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ساتھ ذکر ہے سابقون کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ سابقون تو پھر سابقون ہی ہیں، سبقت لے جانے والے تو پھر سبقت لے جانے والے ہی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میرے خیال میں یہ اعراف والے لوگ ہیں۔ جیسے کہیں میٹرک کا یا انٹر کا رزلٹ آتا ہے نا، تو جس دن بچے اپنا رول نمبر سے رزلٹ معلوم کر رہے ہوتے ہیں، اس دن اخباروں میں تصویریں چھپی ہوتی ہیں ان بچوں کی جنہوں نے گولڈ میڈل یا سیکنڈ پوزیشن لی ہے۔ انہیں ایک دن پہلے ہی انفارم کر دیا جاتا ہے، بلا لیا جاتا ہے، سند بانٹ دی جاتی ہے، تصویریں کھینچ لی جاتی ہیں، گورنر صاحب ان سے مل لیتے ہیں۔ جس دن لوگوں کا رزلٹ آ رہا ہے اس دن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی پا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو سابقون ہیں، جو سبقت لے جانے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کے کاموں میں اتنی سبقت لے گئے، اتنی نیکی کی کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا حساب کتاب کیا جائے۔ صدیقین، صالحین، شہداء، یہ ہیں اصحاب اعراف۔ یہ اعراف پہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ ایک طرح سے ایک اللہ کی رحمت کے سائے میں پویلین میں بیٹھے ہوئے ہیں، وی آئی پی انکلوجر میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ مکالمہ بھی کر رہے ہیں، پہچان بھی رہے ہیں اہل دوزخ کو، اہل جنت کو۔ جس کے اپنے گناہ ثواب برابر ہوں اس کو تو اپنی پڑی ہوگی، وہ کہاں کسی سے یہ سوال پوچھتا پھرے گا کہ تمہیں کیا پایا، تم نے کیا کیا، تمہیں کیا ہوا۔ یہ ان اکابرین کی بات ہو رہی ہے۔ اور اصحاب الاعراف وہ اونچے لوگ ہیں جو روز حشر کو اس طرح سے جھیلیں گے ہی نہیں، بلکہ ان کو اس دن عزت کے مقام پر بٹھایا جائے گا۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔